بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے پیچھے ترکیہ کا ہاتھ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کر دیا ہے کہ شام میں بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے پیچھے ترکیہ کا ہاتھ ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ شام کے مستقبل کی کنجی اب انقرہ کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنے والوں کا کنٹرول ترکیہ کے پاس ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ترکیہ شام کو چاہتا تھا اور اردن کی ذہانت نے اسے کامیاب بھی کر دیا۔ ترکیہ نے جانی نقصان کیے بغیر شام کو فتح کر لیا۔ جنگ بندی معاہدے کے امکانات پر حماس کا اہم بیان۔ حماس کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل نئی شرائط طے کرنا بند کر دے تو غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے اور قیدیوں کا تبادلہ ممکن ہے۔ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ آج دوحہ میں برادر قطر اور مصر کی نگرانی میں جاری مذاکرات انتہائی سنجیدہ اور مثبت نوعیت کے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے تک پہنچنا ممکن ہے، بشرطیہ قابض قوت غیر ضروری شرائط عائد کرنے سے باز رہے۔ روس کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس 20 دسمبر کو طلب۔ روس کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس 20 دسمبر کو ہوگا، جس میں یوکرین کو مغربی ہتھیاروں کی فراہمی کے معاملہ کو زیر غور لایا جائے گا۔ مقامی روسی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب نے اپنے ٹیلی گرام چینل پر کہا کہ ہم نے یوکرین کو مغربی ہتھیاروں کی فراہمی سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو اجلاس کا انعقاد کرنے کی درخواست کی ہے، جو 20 دسمبر کو ہوگا۔ فلسطینیوں نے امریکی حکومت پر مقدمہ کر دیا۔ فلسطینیوں نے اسرائیلی فوج کو امریکی امداد پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ غزہ، مقبوضہ مغربی کنارے اور امریکہ میں 5 فلسطینیوں نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے پر اسرائیلی فوج کی امریکی امداد کو روکنے کے لیے امریکی حکومت پر مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ اس مقدمے کا باضابطہ اعلان منگل کو کیا گیا، جس میں محکمہ خارجہ پر ایک وفاقی قانون پر عمل درآمد کرنے میں ناکام ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں حزب اللہ پر پابندی کی قرارداد منظور۔ سوئٹزرلینڈ نے لبنانی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سوئس پارلیمنٹ میں حزب اللہ پر پابندی کی قرارداد کی 20 کے مقابلے میں 126 ارکان نے منظوری دی۔ رپورٹ کے مطابق قرارداد میں حزب اللہ کو بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کو دہشت گردی کے خلاف موقف اختیار کرنے کے لیے حزب اللہ پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے۔ تحریر الشام کے فوجی سربراہ نے HTS مسلح ونگ تحلیل کر کے اسے شامی فوج میں ضم کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فوجی سربراہ نے کہا ہے کہ کرد علاقوں کو شام کی نئی قیادت کے تحت لایا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کرد عوام شامی عوام کا حصہ ہیں، شام تقسیم نہیں ہوگا، کوئی وفاقی نظام نہیں ہوگا۔ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کی درخواست پر سول نافرمانی کی تحریک کچھ دن کے لیے معطل کر دی۔ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کی بہن علیمہ خان کا کہنا تھا کہ پارٹی نے بانی PTI عمران خان سے کہا ہے کہ سول نافرمانی پر تھوڑے دن رک جائیں۔ اس پر عمران خان مان گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ مجھے ملک کی فکر ہے، میں تھوڑے دن انتظار کر لیتا ہوں، حکومت میرے یہ 2 مطالبات پورے کر دے۔ انہوں نے یہی مطالبات دے کر اپنے لوگوں کو حکومت کی طرف بھیجا ہے۔ علیمہ خان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر میرے 2 مطالبات نہ مانے گئے تو پھر سول نافرمانی کی کال دوں گا۔ جنوبی غزہ میں عمارت گرنے سے 2 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والے فوجیوں میں اسرائیلی فوج کا ریزرو میجر اور ریزرو اسٹاف سارجنٹ شامل ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے اسرائیلی فوج کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ جس عمارت میں اسرائیلی فوجی موجود تھے وہ پرانی اور خستہ حال تھی، اور اس بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ کہیں اسرائیلی ٹینکوں اور بلڈوزروں کی آمد و رفت کے نتیجے میں تو عمارت منہدم نہیں ہوئی۔
روسی پارلیمنٹ میں افغان طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنے کا قانون منظور۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی پارلیمنٹ کی جانب سے نئے قانون کی منظوری کے بعد روس کی عدالت طالبان پر لگائی گئی پابندیاں ہٹانے کی مجاز ہوگی۔ قانون کی منظوری سے روس کے افغانستان کی طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ سعودی عرب کھارے پانی سے لیتھیم نکالنے میں کامیاب۔ سعودی عرب کے نائب وزیر صنعت و معدنی وسائل نے بتایا ہے کہ مملکت نے بڑی قومی تیل کمپنی ارامکو کی آئل فیلڈ سے نمکین پانی کے نمونوں سے لیتھیم نکالنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس حوالے سے ارامکو جلد ہی ایک پائلٹ کمرشل پروگرام شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ 80,000 کروڑ ٹکے کی کرپشن، حسینہ واجد اور ان کے خاندان کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ۔ بنگلہ دیش کے انسداد بدعنوانی کمیشن نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اور ان کے خاندان کے خلاف 80,000 کروڑ ٹکے کی کرپشن کے الزامات کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بنگلہ دیش کی نئی خارجہ پالیسی بھارت کے لیے نیا چیلنج۔ بنگلہ دیش کی نئی خارجہ پالیسی بھارت کے لیے ایک نیا چیلنج بن گیا۔ بھارت کی کٹ پتلی شیخ حسینہ واجد کی بھارت فرار ہونے کے بعد بنگلہ دیش کی حکومت نے نئی خارجہ پالیسی اپنا لی ہے، جبکہ بھارت بنگلہ دیش کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کے لیے متعدد خفیہ حربے استعمال کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی خارجہ پالیسی میں حالیہ تبدیلیاں بھارت کے لیے تشویشناک ثابت ہو رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارت میں بنگلہ دیشی قونصلیٹ پر حملے کے باعث دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کشیدگی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایران کا جوہری ذخیرہ شہری مقاصد کے لیے نہیں، 3 یورپی ممالک کا بیان سامنے آ گیا۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایران پر الزام عائد کر دیا ہے کہ وہ انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخائر میں اضافہ کر کے اسے غیر معمولی سطح تک پہنچا رہا ہے، جبکہ اس اضافے کا کوئی قابل اعتبار شہری جواز نہیں۔ یہ موقف تہران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے عالمی سلامتی کونسل کے اجلاس سے قبل ان 3 ممالک کی جانب سے جاری بیان میں سامنے آیا ہے۔ غزہ میں طویل اسرائیلی جنگ، امریکہ کو 20 جنوری سے پہلے جنگ بندی کی امید۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی مدت صدارت ختم ہونے سے پہلے امریکی انتظامیہ کو توقع ہے کہ غزہ میں 14 ماہ سے جاری اسرائیلی جنگ کو روکنے اور یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ ہو جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی نے فاکس نیوز چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے قریب آ رہے ہیں۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم اپنی امید پر بھی محتاط ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے پہلے ہم یہ ختم کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جنگ بندی معاہدہ کچھ دن باقی رہ سکتا ہے۔ شام کے خلاف عائد شدہ پابندیوں کا خاتمہ ضروری ہے، نمائندہ اقوام متحدہ۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے کہا ہے کہ شام میں ایک ٹھوس اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والی عبوری سیاسی نظام اس امر کو یقینی بنائے گا کہ شام اپنی معاشی ضروریات کے لیے مدد اور حمایت حاصل کر سکے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے سامنے پیش کرتے ہوئے کیا ہے۔ وہ شام میں رجیم کی تبدیلی کے بعد دمشق کا دورہ کر چکے ہیں اور یہ خیالات تحریر الشام کی قیادت کے سامنے بھی لا چکے ہیں۔ اسرائیلی قانون سازوں نے منگل کے روز سال 2025 کے لیے انتہائی کم ووٹوں کی اکثریت کے ساتھ بجٹ کی ابتدائی منظوری دے دی۔ اس موقع پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے اتحادیوں میں سے ایک اتحادی نے بغاوت بھی کر دی۔ اتحادی کا مطالبہ تھا کہ اٹارنی جنرل کو فارغ کیا جائے۔ اسرائیلی پارلیمان میں 3 ریڈنگز میں سے پہلی ریڈنگ کے دوران انتہا پسند دائیں بازو کی جماعتوں اور دوسرے ارکان پارلیمان کے درمیان واضح فرق نظر آیا اور مشکل سے ہی پہلی ریڈنگ کے موقع پر بجٹ کے حق میں ووٹ پڑ سکے۔ پاکستان میں الیکشن پر اٹھنے والے سوالات کا جواب ملنا چاہیے، میتھیو ملر۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن پر اٹھنے والے سوالات کا جواب ملنا چاہیے۔ پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں پر ہمارا موقف واضح ہے۔ پریس بریفنگ کے دوران ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان ہو یا دنیا میں کوئی اور ملک، امریکہ کا موقف یکساں ہے۔ مدارس بل پر حکومت کو جلد فیصلہ کر لینا چاہیے۔
جمعیت علماء اسلام JUI کے رہنما حافظ حمد اللہ کا کہنا ہے کہ مدارس بل پر گیند اب حکومت کے کورٹ میں ہے اور وہ جلد فیصلہ کر لے تو بہتر ہے، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ حافظ حمد اللہ نے کہا ہے کہ مدارس بل کے معاملے میں حکومت سیاسی، اخلاقی، قانونی طور پر ہار چکی ہے۔ ملک کے بلائی علاقوں میں بارش اور برفباری کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے کچھ مقامات پر بارش اور برفباری کی پیش گوئی کر دی۔ ملک کے بلائی علاقوں میں بارش اور برفباری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ سرکاری حج اسکیم درخواستیں دینے والے تمام شہری فریضہ حج ادا کر سکیں گے۔ رواں سال سرکاری حج اسکیم میں 3 مرتبہ مدت بڑھانے کے باوجود ہدف سے 7,000 کم درخواستیں حاصل ہوئیں۔ تیسری مدت ختم ہونے تک شہریوں کی جانب سے 28,000 حج درخواستیں موصول ہو سکیں، جس کے بعد وزارت مذہبی امور نے تمام درخواست گزاروں کو کامیاب قرار دے دیا۔ متحدہ عرب امارات نے معاشی ترقی کی عالمی درجہ بندی میں 7ویں پوزیشن حاصل کر لی۔ امارات کی خبرساں ادارے وام کے مطابق تازہ ترین 2024 گلوبل مسابقتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے شاندار ترقیاتی کامیابیوں کی بدولت عالمی درجہ بندی میں 7ویں پوزیشن حاصل کر لی ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 3 درجے بہتری کا مظہر ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔